اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ وصحبہ نجوم الہدى وأولياء أمته وعلماء ملته بررة التقى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے پاڑا نور کا، بڑے مقدس اور متبرک شب ہے، اور اس رات کی عظمت پوشیدہ نہیں ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے، بلند آواز سے کہیے یا رسول اللہ۔ آپ کو جو بات اچھی محسوس ہو تو زبان سے بھی سبحان اللہ کے چرچے کرتے رہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کی پاکی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح ہے، اور زبان سے جہر کے ساتھ ذکر کرنے کی بنیاد پر بھی
ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تیری نزل پاک میں بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ رفیقان گرامی، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن کی خوشی میں ہم اور آپ یہاں اکٹھا ہوئے۔ دیکھیے، غور کریں، توجہ کریں، یہ بتائیے، گفتگو بہت غور و فکر سے اچھے انداز میں سننی ہے۔ آج اہل اسٹیج کی توجہ خاص کر میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ثبوت کہاں سے؟ یہی تو سوال کرتے ہیں بار بار، اور طرح طرح کے اعتراضات و ایرادات کا سہارا لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم یہ بات باور کرانا چاہتے ہیں کہ اگر غور کیا جائے تو عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ثبوت کے لیے حدیث صحیح کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قلب صحیح کی ضرورت ہے۔ یعنی دل اگر صاف ہے، دل صحیح ہے، تو اس کا دل اندر سے پکار اٹھے گا کہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے دارا نور کا۔ بے شک ماشاءاللہ۔ اس سے پہلے میں اور یوں تو بہت سارے دلائل ہیں، آپ کو اگر دلائل و براہین دلیلوں کا آج مطالبہ کیا جاتا ہے، کتاب کا نام یاد رکھنا، میں مخالفین، معاندین، منکرین جو عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قدغن لگانا چاہتے ہیں، اور جو عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے طرح طرح کے ایرادات و اعتراضات قائم کرتے ہیں، میں ان مخالفین اور معاندین کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اعتراض کرنے والوں، آپ کی شان میں طرح طرح کی باتیں کہنے والوں، اگر آپ کو دلیلیں چاہیے، اگر دلیلوں کا معاملہ چاہتے ہو تو بخاری شریف کو کھول کر دیکھ لو، ترمذی شریف کو کھول کر دیکھ لو، دہلوی مسند الفردوس میں دہلوی کی مسند الفردوس کھول کر دیکھ لو، اور جناب عالی مواہب اللدنیہ کھول کر دیکھ لو۔ یہ تمام کتابیں وہ کتابیں، اعلیٰ حضرت کے والد ماجد کی ایک کتاب ہے اضافۃ الاثام لمانع عمل المولد والقیام، اس میں آپ کے والد ماجد نے اتنے سارے دلائل و براہین اکٹھا کیے ہیں، اتنی دلیلیں اکٹھا کیے ہیں کہ جو ساری کی ساری دلیلیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ثبوت پر دلالت کرتی ہے، اور صبح قیامت تک وہابیہ اور مخالفین اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ بے شک ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ لینا قاعدے سے، اور جن کو نیند آ رہی ہو وہ بھی اپنی نیند ختم کر دیں۔ آج لوگ بڑے سنجیدگی کے ساتھ سن رہے ہیں، غور سے سن رہے ہیں، میں بھی اسی بات کا قائل ہوں کہ غور سے باتیں یہاں ذہن میں بٹھائیں، ادھر ادھر کی بات نہ کی جائے، اصل مدعا کی باتیں کی جائیں۔
آج لوگ کہتے ہیں کہ اور ان سے ملنے میں کیا حرج ہے. آج علماء بریلوی کو رد وہابیہ، رد غیر مقلدہ، رد بد مذہباں ہمیشہ یہی ہوتا رہے گا. تو سنو میں اپنے امام کا قول بتاتا ہوں. میرے امام نے فتاوی رضیہ شریف میں یہ فرمایا کہ رد بد مذہباں فرض اعظم ہے. بتائیے، رد بد مذہباں فرض اعظم ہے، سب سے بڑا فرض ہے. اب ذرا ان لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، وہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیوں جناب علی کہاں سے مناتے ہو؟ اور صبح کو جو جلوس نکلے گا انشاءاللہ پوری دنیا سنیت کے اندر جلوس نکلے گا میرے آقا کے ولادت کے دن کی خوشی میں، ہم عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے یہ قمقمے لگائے ہیں، یہ ممبر سجایا ہے. یہ اسٹیج کی توجہ چاہوں گا، ذرا توجہ فرمائے. یہ ممبر کیوں لگایا گیا؟ یہ کوئی بدعت کا کام نہیں ہے، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے. یہ سجاوٹ کیوں کی گئی ہے؟ یہ ہماری اپنی بولی نہیں ہے، بلکہ اگر غور کیا جائے تو یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، یہ جلیل القدر صحابہ کرام کی سنت ہے. ذرا دیکھیں، اٹھائے بخاری شریف کے اندر اخرج البخاری فی صحیحہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع لحسان بن ثابت منبرا فی المسجد یقوم علیہ قائما. بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. یقوم علیہ قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أو ينافع. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله تعالى يؤيد حسان بن ثابت بروح القدس ما دام نافعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بخاری شریف جو قرآن کریم کے بعد اصح الکتب کہی جاتی ہے. آج بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے بریلوی علماء کو کیا ہو گیا ہے. آج ہمارے بعض سامعین میں سے بھی یہ سوچتے ہیں بس طبیعت خوش ہو گئی، دل باغ باغ ہو گیا، مولانا صاحب آئے ہنسا کر چلے گئے، دل جیت لیا، بات ختم ہو گئی. آپ بتائیے ذرا سنجیدہ انداز میں، کیا تقریریں عمل کرنے کے لیے ہوتی ہیں کہ طبیعت کو خوش کرنے کے لیے ہونی چاہیے؟ آپ اسے پوچھتا ہوں میں، بتاؤ. زور سے بولو، شہدہ ایسا نہیں ہوتا ہے، بلند آواز سے بولیے ذرا. عمل کے لیے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اپنی آخرت کو بنانے کے لیے ہوتی ہے. اب ذرا بخاری شریف کی یہ حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں. ابھی ایک ہی حدیث پڑھی ہے میں نے آپ کے سامنے، اور غور کریں امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. ترجمہ ذرا غور سے سماعت کریں. آج اگر کوئی یہ اعتراض کرے وہابی یا کوئی منافق یا کوئی رافضی کسی بھی قسم کا کوئی اعتراض کرے تو میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں، الحمدللہ غلام تاج الشریعہ اس کا جواب دیتا چلا جائے. اور ذرا سنو، یہ بخاری شریف کی حدیث، آپ نے یہ اسٹیج کیوں لگایا؟ کوئی سوال کرے یہ اسٹیج کیوں لگایا، یہ قمقمے کیوں لگائے، یہ سجاوٹ کیوں لگائی، اتنا بڑا مجمع کیوں اکٹھا کیا گیا؟ یہاں کی سرزمین پر تمام سنی بھائی اتنے اچھے انداز میں ادب کے ساتھ کیوں بیٹھے ہیں؟ تو اس سے دو ٹوک کہنا، ارے سن او مخالف، یہ سن، یہ کوئی نیا کام ہم نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، یہ سجاوٹ کا کام ہم نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، یہ قمقمے لگانے کا کام آپ کی کوئی نئی ایجاد نہیں ہے، یہ
اسٹیج اور ممبر لگانے کا کام ہماری اپنی کوئی نئی ایجاد نہیں ہے، بلکہ بخاری شریف اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ اور دل کی آنکھ کھول کر کے پڑھ لے بخاری شریف کی حدیث کو۔ یہ اسٹیج لگانا یہ ہمارا طریقہ نیا نہیں ہے، بلکہ لکھیم پور کی سرزمین پر ہم نے جو یہ اسٹیج لگایا ہے، یہ تمام سنی جو اسٹیج لگایا کرتے ہیں یہ اپنی ان کی کوئی نئی ایجاد نہیں ہے، بلکہ بخاری شریف کا مطالعہ کرو گے تو پتہ چل جائے گا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مدینے کے تاجدار احمد مختار تاجدار عرب و عجم محسن انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر لگایا کرتے تھے، اور کہاں ممبر لگایا کرتے تھے؟ مسجد نبوی کے اندر ممبر لگایا کرتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت کے لیے حضرت حسان بن ثابت اس پر کھڑے ہو کر کیا کرتے تھے؟ میرے آقا کی مدح و ثنا کیا کرتے تھے، میرے آقا کی تعریف کیا کرتے تھے، میرے آقا کی خوبیاں بیان کیا کرتے تھے، میرے آقا کے مناقب عظیمہ اور فضائل جلیلہ بیان کیا کرتے تھے۔ اور دیوبندی وہابی اور مخالفین و مانعین سنو حضرت حسان بن ثابت کا ممبر رسول پر اپنے آقا کی عظمت کو بیان کرنا، محامد کو بیان کرنا، خوبیوں کو بیان کرنا، اور ہمارا اس ممبر پر بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ آقا کی عظمتیں بیان کر رہے ہیں، آقا کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں، آقا کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں۔ پتہ چلا یہ اسٹیج لگانا ہمارا اپنا نیا کام نہیں ہے، بلکہ صحابی رسول کا طریقہ ہے، وہابی کا طریقہ نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ایک ایک لفظ بالکل غور سے سن لینا۔ پہلی حدیث پاک ہے یہ، اور کانا یضعو کا لفظ ہے، جو بھی سن رہے ہیں غور سے سن لیں۔ کانا یضعو کا مطلب یہ ہے، یہ بچے بیٹھے ہیں، علماء مفتیان کرام بھی بیٹھے ہیں یہاں۔ کانا جب مضارع پر داخل ہوتا ہے تو استمرار کا فائدہ دیتا ہے، یہ سمجھ رہے ہوں گے، اہل علم کی توجہ چاہوں گا۔ استمرار کا مطلب یہ ہے لگاتار میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر لگایا کرتے تھے، لگاتار۔ ابھی ایک سال میں یہ دن بھی آتا ہے ہم لگاتار ممبر لگاتے ہیں، کانا یضعو، اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ان کے لیے ممبر اپنی طرف سے لگوایا کرتے تھے تو حضرت حسان بن ثابت یقوم علیہ قائما، اس ممبر پر کھڑے ہو کر کے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کیا کرتے تھے، اور کفار کی طرف سے جو طعنے ہوا کرتے تھے ان کا دفاع کیا کرتے تھے۔ کفار و مشرکین جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر طرح طرح کی باتیں آپ کی ذات کے بارے میں کہا کرتے تھے، تو حضرت حسان بن ثابت اس کا دفاع کیا کرتے تھے، ان باتوں کا دفاع کرتے تھے، ان طعنوں کا دفاع کیا کرتے تھے، ان تمسخرات کا دفاع کیا کرتے تھے، ان بکواسوں کا دفاع کیا کرتے تھے۔ اور ذرا ذہن کو قریب کرو اور توجہ کرو، میں آپ کو ایک نکتہ دینا چاہتا ہوں، بیدار کر لو اپنے دماغوں کو، اور ذرا دل کی آنکھوں سے بھی سنو، اور زبان کو یعنی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ کر کوئی یہ بات سنو۔ آج ہم نے یہ اسٹیج لگایا، آج لوگ طرح طرح کے ہم سے ایک سکون بھی آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ حضور یہ رد کب تک ہوتا رہے گا، یہ رد بد مذہبہ کب تک ہوتا رہے گا، اصلاح معاشرہ کی باتیں کی جائیں، اصلاح کی باتیں کی جائیں، ہمارا معاشرہ تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ تو میں ان سوال کرنے والوں سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، میں ان طرح طرح کے ارادات پیش کرنے والوں سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، ارے میرے امام اہل سنت مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان کی زندگی کا مطالعہ کر لے، ان کی مصنفات کا مطالعہ کر لے، ان کی کتابوں کا مطالعہ کر لے، تجھے یہ ملے گا میرے امام کی پوری زندگی اگر گزری ہے تو رد بد مذہبہ میں گزری ہے، اعلیٰ حضرت کا قلم چلا ہے تو رد بد مذہبہ میں چلا ہے، جب قادریت کے رد میں چلا، نیچریت کے رد میں چلا، رافضیت کے رد میں چلا، نیچریت کے رد میں چلا، وہابیت و نجریت کے رد میں چلا۔ سب سے بڑی اگر اصلاح ہے تو عقیدے کی اصلاح ہے، اگر عقیدہ درست ہے تو سارے اعمال بعد میں قابل قبول ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رحمت، سرکار کی آمد، زندہ باد، سرکار کی آمد، زندہ باد، نعرہ تکبیر۔
تکبیر اللہ اکبر بریلی شریف زندہ باد بریلی شریف زندہ باد توجہ ہے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کر کہیے یا رسول اللہ۔ ماشاء اللہ ہاتھ تو اٹھ رہا ہے، مگر میری بات یہ تھی کہ زبان سے بھی ایک حدیث بیچ میں بات آ گئی، تو اس کو بات کو ذرا روک کر میں آپ کو بیچ میں ایک بات سناؤں۔ تیار ہیں کہ نہیں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر اپنے صحابہ سے، اذا مررتم بریاض الجنہ، اے میرے صحابہ جب تم جنت کے مرغزاروں سے باغات سے گزرو تو کچھ پھل چن لیا کرو، پھل۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وما ریاض الجنہ، جنت کی کیاریاں کیا ہیں، جنت کے باغات کیا ہیں، جنت کی گلیاں کیا ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا حلق الذکر، ذکر کے حلقے ہیں، ذکر کی مجلسیں ہیں، ان میں جاؤ اور جہاں ذکر ہوتا ہو وہاں سے کچھ پھل چن لیا کرو، یعنی سبحان اللہ اور الحمدللہ کہہ دیا کرو۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس حدیث پاک کو سننے کے بعد کوئی بھی خاموش نہیں رہے گا، بلند آواز سے کہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تو کہہ لینا چاہیے۔ اور آپ کو کیا بتاؤں، باتیں تو اتنی ہیں۔ ابھی ایک حدیث میں نے پڑھی، جانتے ہو ایک راز کی بات انسان آج کیا سمجھتا ہے وہ یہ حدیثیں دیکھ لے۔ ایک حدیث میں ہے ان للہ ملائکہ، توجہ کریں، ان للہ ملائکہ یطوفون یلتمسون طرق اہل الذکر، بے شک اللہ کے فرشتے کچھ زمین پر اترتے ہیں، اللہ کے کچھ فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور وہ اہل ذکر کی مجلسیں تلاش کرتے پھرتے ہیں، ذکر والوں کی مجلسیں تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور جہاں مجلس مل جاتی ہے تو وہاں حاضر ہو جاتے ہیں اور ان اہل مجلس کی اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیتے ہیں۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ ہم خوش عقیدہ لوگ ہیں، ہم اہل سنت والجماعت کہلانے والے لوگ ہیں، ہم مسلک اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے تھامنے والے لوگ ہیں، لہذا ہماری یہ عادت ہے کہ ہم میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موقع پر کیا کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات اور آپ کی وحی اور نبوت کے واقعات، آپ کی ولادت باسعادت کے تذکرے، آپ کے معجزات کے تذکرے اور آپ کے معجزات کا ذکر کر کے ہم اپنے خانے دل کو منور کیا کرتے ہیں۔ رہا وہ انسان کو مخالف کہ جس کو بدعقیدگی کا، یعنی جس کے دل میں بدعقیدگی پختہ ہو گئی ہے، جس کے دل میں بدعقیدگی گھر کر گئی ہے اور جو شقاوت ازلی کا گویا کے شکار ہو چکا ہے، ہم ان سے یہ کہنا چاہیں گے کہ قرآن کریم کا اعلان ہے قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور۔ ہم تو یہی کہنا چاہیں گے اے مخالفین و معارضین ذرا سنو، ہم تو اپنے امام کی بولی بولیں گے، ہم تو اعلیٰ حضرت کی بولی بولیں گے۔ میرے امام نے یہ کہہ دیا ہے دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا محبت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا محبت کیجیے، غیر میں جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، اہل سنت زندہ باد، کے اعلیٰ حضرت زندہ باد، اعلیٰ حضرت زندہ باد، حضور تاج الشریعہ، زندہ باد، بستی کریا کریا تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، کریا کریا تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، فیض کا دریا، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بریلی کی یہی تو خصوصیت ہے کہ بریلی کے امام نے اور بریلی کے امام کے بعد یعنی
یعنی بریلی کی امام اور آپ کی نسل میں جو حضور حجت الاسلام آپ کے صاحبزادے حضور مفتی اعظم ہند قطب عالم، اور اس کے بعد آپ کے یعنی پھر ہوتے حضور تاج الشریعہ میرے مرشد گرامی مرشد برحق مرشد کریم حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ، یہ وہ نفوس قدسیہ ہے کہ میرے امام نے پوری زندگی کسی بد مذہب سے سمجھوتا نہیں کیا، میرے امام نے پوری زندگی کسی سلے بریلی سے سمجھوتا نہیں کیا، میرے امام نے پوری زندگی کسی بد عقیدے کے یعنی ہاتھ ملا کر یعنی پورا پروف یہ نہ کیا کہ ان سے بھی ملنا چاہیے، بلکہ میرے امام اہل سنت کی پوری زندگی اور آپ کے والد واجد کی علامہ نقی علی خان جن کو خاتم المحققین کہا جاتا ہے، جن کو رئیس المتکلمین کہا جاتا ہے، میرے امام سے ایک بار کسی نے سوال کیا، اے اعلیٰ حضرت ذرا یہ بتائیے آپ کو اپنے دور میں کس پر زیادہ اعتماد ہے، ایسا علم والا کون ہے کہ جس پر اعتماد زیادہ ہے؟ امام اہل سنت نے ان میں سے ایک شخصیت کا جو نام لیا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ ان کے والد ماجد علامہ نقی علی خان علیہ رحمت الرضوان کی ذات تھی۔ انہی علامہ نقی علی خان کی کتاب ہے اذاعۃ الاعصام لمانع عمل المولد والقیام، اس کے اندر علامہ نقی علی خان علیہ رحمت الرضوان نے یہ ثابت کیا ہے حدیث و قرآن کی روشنی میں کہ او عقیدہ سنو ہمارا مذہب یعنی موقف یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اپنے آقا کی میلاد مناتے ہیں، ہم اپنے آقا کی ولادت کے دن جب آتا ہے تو خوشیاں مناتے ہیں، اور مخالفین سے یہ کہتے ہیں کہ ہم جب تک ہمارے جسم میں جان رہے گی آقا کا میلاد مناتے رہیں۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور غور کریں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ حدیث رسول جو بخاری کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی سنجیدگی سے سنے، کیا ہے اس کے الفاظ کہ یقوم علیہ قائما، حضرت حسان بن ثابت اس پر کھڑے ہوتے تھے اور کیا کام کرتے تھے؟ یفاخر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف اور آپ کی ثنا بیان کرتے تھے۔ اور اس کے بعد میرے آقا نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ان اللہ یؤید حسان بن ثابت، توجہ فرمائیں ذرا، بے شک اللہ تبارک و تعالی حسان بن ثابت کی مدد جبریل امین سے کرتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ جب تک آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ تعریف کرتے رہے اور کفار کی طرف سے اٹھنے والے اعتراضات کے جوابات دیتے رہے اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح و ثنا کرتے رہے، اس وقت تک جبریل امین سے اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد فرماتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت حسان بن ثابت اگر آقا کی تعریف کریں تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ارے غور کرو پتہ چل رہا ہے کہ نہیں؟ آج رٹ لگانے والے کہ کہاں سے میلاد النبی کا ثبوت ہے، کہاں سے میلاد النبی کا اہتمام کرنے لگے، ان کی مدد کہاں سے ہوتی ہے؟ ہم نے کہا وہ بد عقیدہ سن، اور ذرا بد عقیدہ سن، اپنے عقیدے کو ذرا یہ پلا رکھنے والے ذرا سن، اور ان کی شان میں گستاخیاں کرنے والے ذرا سن۔ حدیث بخاری کے ذرا الفاظ دیکھ لے، ان اللہ یؤید حسان بن ثابت، اور لکھیم پور کی ریگے مشکلہ مسلمانوں سنو، میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں ہمیں یہ بات روشن ہو گئی، اگر ہم حسان بن ثابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں تو حضرت جبریل امین سے ان کی مدد ہو، اور حضرت جبریل امین کون ہے؟ سید الملائکہ ان کو کہا جاتا ہے، سارے فرشتوں کے سردار ہیں اور فرشتے معصوم ہوا کرتے ہیں، سید الملائکہ کے ذریعے ان کی تعریف ہوا کرتی ہے۔ ہمیں یہ ذہن مل گیا، ہم جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں ان کی یعنی ان کی خوبیوں کا ذکر کر رہے ہیں، ان کی یعنی خوبیوں کا ذکر کر رہے ہیں، ان کی مدح و ثنا کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی یہ سمجھ لینا چاہیے جب تک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری رات چرچا ہوتی رہے گی، آپ کی خوبیوں کا ذکر ہوتا رہے گا،
تو آپ بے مدد نہیں ہیں بلکہ حدیث رسول پکار رہی ہے جب جب بھی آقا کی عظمت کو بیان کیا جائے گا سید الملائکہ کے ذریعے مدد کی جائے گی. ہمیں پتا چلا حضرت حسان بن ثابت کے فعل سے پتا چل گیا اگر میرے آقا کی حمد و ثنا کی جائے ان کی تعریف و توصیف کی جائے تو کسی اور سے مدد نہیں بلکہ سید الملائکہ جبریل امین سے مدد ہوتی ہے. ہمیں پتا مل گیا ہم اہل سنت والجماعت جب جب بھی میرے آقا کی عظمت کا جھنڈا لہراتے ہیں آپ کی عظمت و تعریف بیان کرتے ہیں تو ہم بنا مدد کے نہیں ہوا کرتے ہیں بلکہ سید الملائکہ کے ذریعے ہماری تعریف ہوا کرتی ہے اور سارے فرشتوں کے سردار کے ذریعے ہماری مدد ہوا کرتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت آمد سرکار، آمد سرکار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جی ارے بات خوب سمجھ میں آ رہی ہے. ہاتھ اٹھائیے کس کس کے آ رہی ہے. کچھ لوگ سو رہے ہیں نیند اگر آ رہی ہے تو درود پاک کی کثرت کرو اور اپنے خانہ دل کو منور کرو. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت کرو اور درود شریف کی کثرت یہ بہت انمول تحفہ ہے. آج تعجب ہے دل کے اندر بڑا وہ ہوتا ہے معاشرے کو دیکھ کر اتنا میں بھی کہوں گا ولادت کا ثبوت تو حدیثوں سے ہے بہت ساری حدیثیں ہیں مگر میں بھی یہ کہوں گا آج کے اپنے بھائیوں سے کہ جب جلوس نکالا جاتا ہے تو کچھ لوگ خلاف شرع کام کرتے ہیں. یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے. تقریریں سن لی پوری رات بڑا اچھا انداز تھا مولانا صاحب کا. صاحب کہاں سے آئے تھے؟ بریلی شریف سے آئے. معاشرہ تباہی و بربادی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے. ڈی جے دھماکے دار ڈیجوں کا وہ کیا جاتا ہے اور غور کریں اس کے بعد انسان خلاف شرع کاموں کا سہارا لیتا ہے اور فرض نماز کا اگر وقت آ رہا ہے ظہر کا آ گیا تو سرے سے نماز کو ہی چھوڑ دیتا ہے. یہ افسوس کی بات ہے کہ نہیں؟ تقریر کرتے کرتے ہمیں بھی ایک زمانہ ہو چلا ہے لیکن معاشرہ آج ذہن یہ بن گیا ہے. مولانا صاحب بڑا افسوس ہوتا ہے اہل اسٹیج کہ ادھر سے سنا اور ادھر نکال دیا گیا. اے کاش مسلمان خوش عقیدہ سنی بھائی پورے دور سے اپنے معاشرے میں جو خرابیاں ہیں ان کو ختم کر کے اگر اپنے خانے دل کو منور کرے تو کیا ہی اچھا ہوتا. ارے ہے کہ نہیں بات؟ اور اگر خالی ٹائم ملے گا تو غیبت و چغلی حسد و جلن کینہ کتنا رچ بس گیا ہے کہ اللہ کی پناہ. درود شریف میں نہیں گزارے گا اتنا وقت. اگر تھوڑا ٹائم مل گیا ارے فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے اس کی کیا پوچھو. یہ غیبت لوگ اس کو ہلکے میں لیتے ہیں. ہلکے میں نہیں لو. فتاوی رضویہ شریف میں میرے امام نے یہ بھی فرمایا نقل کیا الغیبت اشد من الزنا. غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے. اب آپ پر ہے ہمارا تقریر کا مقصد یہی ہے کہ اس کے ذریعے آپ کی بھی اصلاح ہو جائے اور اس کے ذریعے ہم لوگوں کی بھی اصلاح ہو جائے. اگر آپ میں سے اور ہم میں سے کوئی راہ راست پر آ گیا اور ڈٹا رہا ہمیشہ جب تک زندہ ہے قائم رہا تو انشاءاللہ اس کی بھی بخشش ہو جائے گی اور ہماری بھی بخشش ہو جائے گی. اور غور کریں ذرا توجہ
توجہ فرمائیں، یہ حدیث رسول جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تو یہ بتائیے حضرت حسان ابن ثابت کا حضور کی خوبیاں بیان کرنا اس میں یہی تو ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے لیے منبر قائم کرنا اور آپ کا خود اس میں حاضر ہونا، یہ میلاد نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ میلاد نہیں تو اور کیا ہے؟ اور جناب علی ایک روایت کے اندر یہ فرمایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث پاک ہے، توجہ فرماؤ ذرا، دوسری حدیث پاک کا نمبر آ رہا ہے، دوسری حدیث پاک، اور اس کو کس نے ذکر کیا ہے اس کو بھی ذہن کے اندر بٹھا لیں، امام ترمذی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور امام ترمذی نے اس کو کہاں نقل کیا ہے؟ کتاب کا نام ہے جامع ترمذی، یاد رکھ لینا جامع ترمذی۔ ہماری عادت ادھر ادھر کی بات کرنے کی نہیں ہے، جب تک بھی تقریر کی جائے گی کام کی باتیں کی جائے گی، اور حدیث و قرآن کے علاوہ کچھ زیادہ ادھر ادھر کی بات کہنا ہم لوگوں کی فطرت نہیں ہے، ہم لوگوں کی عادت نہیں ہے، ہم تو چٹکلے و لطیفے والے ہرگز نہیں ہے کہ ادھر سے آئے ادھر سے چٹکلا سنا کر پوری رات خراب کر کے چلے گئے اور پبلک کو کیا دیا؟ کچھ نہیں دیا، کہاں گئے کہیں نہیں، کیا لائے کچھ نہیں، بلکہ ہم تو اس عادت کے اور مزاج کے ہیں، اگر مخالف کی جب بھی زبان اعتراض کے تعلق سے کھلے، چاہے یہ میلاد النبی کا معاملہ ہو یا میرے نبی کے حاضر و ناظر ہونے کا معاملہ ہو یا ندائے یا رسول اللہ کا معاملہ ہو یا علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہو یا حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت کا معاملہ ہو یا حضرت مولا علی مشکل کشا کی خلافت کا معاملہ ہو یا کسی بھی طریقے کی یعنی میرے آقا کے اختیارات پر حملہ ہو، تو ہماری عادت یہ ہے ہم جواب دیتے ہیں مخالفین کو، اپنی زبان ہماری ہوتی ہے مگر امام کی کتاب کا حوالہ ہوتا ہے، بزرگوں کی کتاب کا حوالہ ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے دل سے ماننے والوں کی کتابوں کا حوالہ ہوتا ہے۔ اور ذرا سنو یعنی میلاد النبی کے اوپر اعتراض کرنے والے سنو، ایک حدیث پاک ہے، کتاب کا نام ہے جامع ترمذی، اس کو امام ترمذی نے اپنی کتاب ترمذی کے اندر نقل کیا ہے، اور باب بادا ہے، باب صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے میری یعنی میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں میرا وسیلہ مانگو۔ اس باب کے اندر امام ترمذی نے ایک حدیث پاک نقل کی ہے، اس کے راوی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس، اور اس حدیث کے الفاظ یہ ہے، جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخرج علیہم حتی دنا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی دنا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعضهم يتذاكرون الانبیاء فقال بعضهم ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا وقال آخر موسیٰ کلمہ تکلیما وقال آخر عیسیٰ روح اللہ وکلمته وقال آخر آدم اصطفاه الله وقال آخر آدم اصطفاه الله فخرج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين الناس فخرج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعت عجبكم وسمعت كلامكم سمعت عجبكم وسمعت كلامكم فقال ان الله اتخذ ابراهيم خليلا وهو كذلك وموسى نبي الله وهو كذلك وعيسى روح الله وكلمة الله وهو كذلك وآدم اصطفاه الله وهو كذلك ألا وأنا حبيب الله ولا فخر ألا وأنا حبيب الله ولا فخر أنا صاحب لواء الحمد تحته آدم دونه جمع الأولين والآخرين أنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيدخلني الله ومعي فقراء المسلمين سبحان اللہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کریں توجہ فرمائیں ذرا، متن حدیث میں نے پڑھ دیا، اس کا خلاصہ یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اصحاب بیٹھے تھے،
بیٹھے ہوئے تھے، اچانک نبیوں کا ذکر ہونے لگا، انبیاء کا ذکر ہونے لگا، اور ان میں سے ایک نے کہا ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ دوسرے صحابی بولے موسیٰ کلمہ تکلیما، اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ سے کلام فرمایا۔ تیسرے بولے عیسیٰ روح اللہ و کلمتہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح اور اس کے کلمے ہیں۔ چوتھے بولے آدم اصطفاہ اللہ، آدم علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا۔ جب یہ چرچا ہو رہی تھی فخرج علیہم رسول اللہ، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلے اور نکل کر ارشاد فرمایا، جملہ دے رہا ہوں ذرا توجہ فرمائیں، قد سمعت کلامکم وعجبکم، اے میرے صحابہ میں نے تمہاری باتیں سن لی، میں نے تمہارے تعجب سن لیے ہیں، میں نے تمہارا کلام سن لیا ہے۔ بے شک اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، وہو کذالک، بے شک اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، وہ نبی اللہ ہے، وہو کذالک، اور وہ حقیقت میں ایسے ہی ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا، وہو کذالک، اور وہ ایسے ہی ہیں۔ اور جناب عالی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ اللہ کی وہ اس کے کلمہ ہیں، وہ ایسے ہی ہیں۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا سنو میرے صحابہ، الا سنو انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، ولا فخر، مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ اے میرے صحابہ سنو، میں سب میں پہلا وہ ہوں جو سب سے پہلے جس کی سپاری یعنی جس کی شفاعت قبول کی جائے گی، سب سے پہلے میں ہی شفاعت کروں گا۔ میں وہ ہوں سب سے پہلے جس کے لیے یعنی جو جنت کی زنجیریں ہلاؤں گا، اور جس کے لیے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے مجھے جنت میں لے گا، اور میرے ساتھ کون ہوں گے ذرا نقطہ دے رہا ہوں۔ حدیث پاک کے اندر یہ بھی بیان فرمایا گیا، او مخالفین ذرا سنو، عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے والوں سنو، میرے آقا نے فرمایا جب جنت کا دروازہ میرے لیے کھلے گا تو میں اکیلا نہیں ہوں گا، وَمَنْ فقراء المسلمین، میرے ساتھ نادار مسلمان ہوں گے، میرے ساتھ مفلس مسلمان ہوں گے، جو گائے سے مفلس ہوں گے، جو بتائیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہوگا مگر دولت ایمان سے مالا مال ہوں گے، وہ کون ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں آ کر کے ممبر سجایا کرتے تھے، جو عید میلاد النبی کے موقع پر خوشیاں منایا کرتے تھے، جو میرے آقا کی عظمتوں کا بیان کیا کرتے تھے، جو میرے آقا کے معجزات کا بیان کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، جنت میں داخل ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جس نے عید میلاد النبی خلیفہ تاج الشریعہ مفتی شکیل صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توجہ ہے، اور ذرا جب بات آئی گئی ہے تو دیکھ لیں، آپ کی مرضی ہے، 2 حدیثیں 3 حدیثیں، ایک ذرا دیکھو کتاب کا نام یاد رکھو، المصنف، مصنف عبد الرزاق۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ مصنف عبد الرزاق۔ اور یہ میں بتاؤں آپ کو، جو اعتراض کرتے ہیں، جن کے دلوں میں بدعقیدگی ہے، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کو بھی وجود ملا ہے تو میرے آقا کے ساتھ معلوم ہونا چاہیے کہ نہیں معلوم ہونا چاہیے۔ جتنے بھی باطل فرقے ہیں سب انہی کے در کا کھاتے ہیں کہ نہیں؟ چاہے وہ کوئی بھی ہو، انہی کے صدقے میں بنا ہے، انہی کے صدقے میں اس کو نعمتیں ملی ہیں، سب کچھ اگر ملا ہے تو میرے آقا کے صدقے میں ملا ہے۔ اسی کو امام اہل سنت نے کہا تو یوں کہا، وہ جو نہ تھے
یہ شعر تو یاد ہوگا. کیا ہے آگے؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. غور کریں. تقریر آپ کے حساب سے اگر آپ کی مرضی ہو تو میں حدیث نور پڑھوں، اور میں شوقین نہیں ہوں تقریر کرنے کا. اگر آپ کی مرضی ہو تو ان کی آنکھیں کھول دوں. بولو. یہ حدیث نور انہوں نے چھاپے سے نکال دی بدعقیدوں نے، کیونکہ چڑ ہے. غور کریں. مصنف عبد الرزاق، اس کے الفاظ یہ ہیں: عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد قال ان الله تعالى خلق شجرة ولها 4 اغصان فسماها شجرة اليقين فسماها شجرة اليقين ثم خلق نور محمد صلى الله عليه وسلم في حجاب من درة بيضاء مثله كمثل الطاووس ووضعه فيها على تلك الشجرة ووضعه على تلك الشجرة وسبح عليها مقدار 70,000 سنة ثم خلق مرآة الحياة ووضعها باستقباله فلما نظر الطاووس فيها رأى أحسن صورة وأزين هيئة فاستحيا من الله فسجد ذلك النور 5 مرات فصارت تلك السجدات علينا 5 مؤقتة فأمر الله تبارك وتعالى بصلوات ال5 على النبي صلى الله عليه وسلم وأمته والله تعالى إلى ذلك النور فعرق حياء من الله تبارك وتعالى ومن عرق وجهه خلق الملائكة ومن عرق صدره ومن عرق صدره ومن عرق رأسه خلق العرش والكرسي واللوح والقلم والشمس والقمر والحجاب وما كان في السماء ومن عرق صدره خلق الأنبياء والرسل والعلماء والشهداء والصالحين ومن عرق حاجبيه خلق أمة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ومن عرق أذنيه خلق اليهود والنصارى والمجوس وما أشبه ذلك ومن عرق رجليه خلق الأرض في المشارق وما فيها ثم نظر الله تبارك وتعالى إلى ذلك النور ثم نظر الله تبارك وتعالى فإلى ذلك النور فأمر الله تبارك وتعالى ذلك النور فرأى نور محمد صلى الله عليه وسلم في أمامه نورا وعن ورائه نورا وعن يساره نورا وعن يمينه نورا وهو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ثم خلق أرواح الأنبياء من نور محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبح عليها مقدار 70,000 سنة فسبح عليها مقدار 70,000 سنة. یہ حدیث نور پوری 30 منٹ چلے گی اگر پڑھتا رہوں. ذرا غور کریں, ترجمہ کریں. کہاں ہیں آپ لوگ اور ہم سب لوگ؟ ذرا غور کریں. اس حدیث کو حدیث نور کہا جاتا ہے. اور ابھی میرے آقا کی ولادت کی خوشی لیے پھرتا ہے ڈگر ڈگر نگر نگر. کہتا ہے کہاں سے ثبوت ہے عید میلاد النبی کا؟ کہتا ہے کہاں سے فضیلت ہے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کہتا ہے کیوں رات رات بھر پروگرام کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے کیوں سجاوٹ کا اہتمام کیا کرتے ہو؟ ہم کہیں گے ذرا آپ کو تو دیکھے حدیث نور کا مطالعہ کر کے. ذرا دل کی آنکھ زندہ ہے تو دیکھے حدیث نور کا مطالعہ کر کے اور حدیث نور سے سبق حاصل کر. حضرت مصنف یعنی صاحب کتاب مصنف عبد الرزاق صاحب کتاب عبد الرزاق بیان فرماتے ہیں. اور یہ حدیث پاک حضرت سعید بن یزید سے روایت کی گئی ہے. 4 راوی ہیں. سب سے پہلے راوی عبد الرزاق صاحب کتاب ہے. ان کے بعد معمر ابن حضرت حدانی مصری ہے. ان کے بعد حضرت امام زہری ہے. ان کے بعد حضرت سعید بن یزید ہے. ذرا غور کریں, یہ قیمتی باتیں کبھی کبھی سننے کو ملیں گی. ذرا غور کریں. یہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی خلق شجرۃ. ترجمہ کرتا ہوں, شارٹ آؤٹ میں ذرا ترجمہ کر رہا ہوں. اگر میں چاہوں اللہ کے فضل سے اور بزرگوں کی توفیق سے, یعنی بزرگوں کے کرم سے, ان کے فیضان سے اور اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے بڑے بڑے بزرگوں کو اور بڑے بڑے شراح حدیث شارحین حدیث کی اقوال پیش کر سکتا ہوں. مگر فی الحال سر فہرست یہ امام اہل سنت کا غلام, یہ حضور تاج شریعہ کے قدموں کی دھول, یہ
حضور حجت الاسلام کے قدموں کی دھول، یہ حضور نبی اعظم قطب عالم کے قدموں کی خاک، میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو صدقہ ہے میرے بزرگوں کا صدقہ ہے، ان کا فیضان اور قرآن ہوتا چلا جاتا ہے۔ ذرا غور کریں، ذرا غور کریں، حدیث نور کا مطالعہ کرو۔ میں آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں، سب لوگوں کو جواب دینا چاہتا ہوں۔ حدیث نور کی آواز جا رہی ہوگی، تنبیہ کی آواز جا رہی ہوگی۔ ان اللہ تعالیٰ خلق شجرۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیڑ پیدا فرمایا جس کی چار اہمیت کے غور کریں۔ نیند جسے آ رہی ہے وہ اپنی نیند کو ختم کر کے ذرا گفتگو کو سماعت کرے، گفتگو زیادہ دیر نہیں چلے گی، اس لیے کہ میں کام کی باتیں کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ صبح کو آپ لوگوں کو جلوس بھی نکالنا ہے، ذرا سنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیڑ پیدا فرمایا، چار شاخیں تھیں اس کی، چار شاخیں، وَلَهَا أَرْبَعَةُ أَغْصَانٍ فَسَمَّاهَا شَجَرَةَ الْيَقِينِ، اس پیڑ کا نام یقین کا پیڑ رکھا۔ اس پیڑ کا نام کیا رکھا؟ یقین کا پیڑ رکھا۔ ثم خلق نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد کیا کیا؟ پھر اس نور کو اس پیڑ پر رکھا گیا۔ جانتے ہو فَسَبَّحَ عَلَيْهَا مِقْدَارَ 70,000 سنہ، اس نور نے 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 4 سال، 5 سال نہیں، بلکہ اس نور کو جو اس پیڑ پر رکھا گیا تو 70,000 برس اللہ کی پاکی بیان کی، اللہ کی تسبیح و تہلیل بیان کی۔ اے لوگوں، ہمیں سبق مل گیا، اس جملے نے ہمیں سبق دے دیا۔ اس دنیا میں اگر اصلی دیکھنا ہے، اصل زندگی تو ذکر کرنے والے کی زندگی ہے، اگر اصل کام ہے تو یاد خدا و یاد رسول ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے کاروبار میں بات کی چیزیں ہیں، جس نے ذکر خدا کر لیا اس نے سب کچھ کر لیا، اس کا کام بن گیا۔ اس نور نے ابھی میرے آقا کی ولادت نہیں ہوئی ہے، اس نور کی بات کی جا رہی ہے۔ جو ابھی میرے آقا کی ولادت نہیں ہوئی ہے، میرے آقا ظاہری اعتبار سے دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، بلکہ نور محمدی کی بات کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد جانتے ہو کیا ہوا؟ جب 70,000 برس اللہ کی پاکی بیان کی اس نور نے، تو پھر آئینہ حیا کو پیدا کیا گیا۔ آئینہ حیا جب پیدا ہوا وَوَضَعَهَا بِاسْتِقْبَالِهِ، اس نور نے اپنے آپ کو اس آئینہ حیا میں دیکھا تو سب سے زیادہ حسین و جمیل پایا۔ سبحان اللہ، اللہ سے حیا کی اس نور نے، فَاسْتَحْيَا بِاللَّهِ کا لفظ ہے۔ اور کیا ذرا نقطہ دے رہا ہوں، اہل اسٹیج کے بچے بیٹھے ہیں، ذرا غور کریں، زیادہ دیر گفتگو نہیں چلے گی، توجہ فرمائے، یہ جملہ دے رہا ہوں۔ فَسَجَدَ ذَلِكَ النُّورُ 5 مرات، اس نور نے اسی وقت 5 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر دیا۔ سجدہ کیا، کتنی مرتبہ کیا؟ 5 مرتبہ کیا۔ بلند آواز سے بولو، کتنی مرتبہ کیا؟ 5 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ اس سے ذہن مل گیا کہ نمازیں فرض ہوں گی تو کتنی فرض ہوں گی؟ ظہر بھی فرض کی جائے گی، عصر بھی فرض کی جائے گی، مغرب بھی نام ہوگا، عشاء بھی نام ہوگا، اور فجر بھی نام ہوگا۔ اس نور نے یہ اشارہ دے دیا کہ ایمان کے بعد سب سے افضل کام کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ بچوں کو جب بھی ندا آیا ہے یا الصلاۃ، مسجد میں چلے جاؤ، حیا علی الفلاح، مسجد میں چلے جاؤ۔ اس کے بعد آگے آگے ذرا دیکھیں، مخالفین بھی ذرا اس حدیث پاک پر اس میں غور کریں۔ ان کے پاس کتاب نہ ہو تو فقیر کے پاس کتاب ہے، میں لا کر کے دے دوں گا، اور ان سے اگر ترجمہ نہ لگے تو میرے یہ بچے ترجمہ لگا دیں گے، ان سے سبق سیکھ لینا تو آنکھیں کھل جائے گی۔ یہ سب بچے ترجمہ جانتے ہیں اور میں بھی ترجمہ الحمدللہ بزرگوں کے کرم سے جانتا ہوں۔ اور کریں آگے چلیے، ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نظر الى ذلك النور، اللہ نے اس نور کو دیکھ لیا، اس نور کی طرف دیکھا، فعرف حیاء من اللہ تبارک و تعالیٰ، تو وہ یعنی اللہ نے جب اس نور کو دیکھا تو وہ نور پسینے سے شرابور ہو گیا۔ عرق یعرق کا معنی آتا ہے پسینے میں شرابور ہو جانا، پسینے میں شرابور ہو گیا۔ اب جب پسینے میں شرابور ہو گیا تو جانتے ہو آگے آگے ہوتا کیا ہے؟ ذرا غور کریں، ایمان تازہ ہو جائے گا، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہیے یا رسول اللہ۔ آگے ذرا پڑھیے، جب وہ نور پسینے میں شرابور ہو گیا تو ہوا کیا؟ ومن عرق وجهه خلق الملائکۃ، جملہ دے رہا ہوں، حدیث پاک صاف صاف اعلان کر رہی ہے کہ چہرے پہ لگا اس نور کے پسینہ آیا۔ ابھی نور محمدی کی بات چل رہی ہے، ابھی میرے آقا کی ولادت کا وقت بھی قریب نہیں، ولادت کا معاملہ بھی نہیں،
بلکہ نور محمدی کی بات چل رہی ہے. جب وہ نور پسینے میں شرابور ہو گیا وہ من عرق وجهه جب چہرے کی جگہ جو پسینہ آیا تو اس پسینے کی برکت سے خلق الملائکہ اللہ نے فرشتوں کو بنایا اللہ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا. ومن عرق صدره ومن عرق وجهه اور یعنی راسه اور سر کی جگہ جو پسینہ آیا تھا تو اس سے کیا پیدا کیا گیا اس کی برکت سے کیا پیدا ہوئے جو سر کی جگہ پسینہ تھا پسینے میں شرابور ہو گیا تھا تو سر کی جگہ جو پسینہ آیا تو اس پسینے سے خلق العرش عرش کو پیدا کیا والکرسی اور کرسی کو پیدا کیا واللوح اور لوح کو پیدا کیا والقلم اور قلم کو پیدا کیا والشمس والقمر چاند اور سورج کو پیدا کیا والحجاب پردوں کو پیدا کیا والکواکب ستاروں کو پیدا کیا اور جو کچھ آسمان میں ہے سب کو پیدا کیا. پتا چلا سب کچھ بنا ہے تو میرے آقا کے صدقے میں بنا ہے. فرشتوں کو وجود ملا میرے آقا کے صدقے میں ملا ہے اور عرش و کرسی بنے میرے آقا کے صدقے میں شمس و قمر بنے میرے آقا کے صدقے میں لوح و قلم بنے میرے آقا کے صدقے میں اور ستاروں کو بھی وجود ملا محمد رسول اللہ کا صدقے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت اعلیٰ حضرت جشن عید میلاد النبی سرکار زیارت دلدار زیارت مفتی شکیل صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. ماشاءاللہ توجہ ہے کہ نہیں؟ ارے بھئی توجہ ہے. ہاتھ اٹھاؤ کس کس کی توجہ نہیں ہے؟ اچھا درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم تو یہ ہے حدیث نور. ارے کتنی کلیئر حدیث نور ہے. یہ آج بھی دکھا سکتا ہوں اور لائے بریلی میں بھی کتاب ہے الحمدللہ اور ہم اس میں بھی کتابیں رکھتے ہیں الحمدللہ. سمجھے یہ سب کتابیں موجود ہیں. جب سرچ مارو گے تو سب موجود ملیں گے. صاف صاف لفظ ہیں. آج اس کو پورا میں آپ کو اگر آپ چاہیں تو پوری حدیث نور کو سناؤں یا کیا کروں بتاؤ آپ کی مرضی. آج پورے کا پورا آپریشن ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہم نہیں ڈرتے چاہے ہماری موت ہی کیوں نہ آ جائے. ہماری یہ جان بھی جائے گی تو راہ خدا میں جائے گی. یہ جان بھی جائے گی تو ان کے ذکر کے چرچے میں جائے گی. یہ جان بھی جائے گی تو ان کے ذکر کے چرچے میں اور ان کی میلاد کے چرچے میں اگر جائے اور دشمن اور کوئی بھی مخالف اور معارض کچھ کہے تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. ہمیں پرواہ ہے تو اپنے آقا کے تحفظ نظام سے رسالت. ہماری تو عادت ہے دشمن احمد پر شدت کیجیے ملحدوں کی کیا مربت کیجیے اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل. یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. اتنی کثرت کریں گے کہ تمہارے کلیجے دہل جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ نے صاف صاف سنا اور میں نے آپ کو بتایا کہ جو اس نور جب وہ نور پسینے میں شرابور ہو گیا تو جو چہرے کی جگہ جو پسینہ آیا خلق الملائکہ فرشتوں کو پیدا کیا گیا. اور جو سر کی جگہ جو پسینہ آیا کس کو پیدا کیا گیا؟ خلق العرش والکرسی واللوح والقلم والشمس والقمر والحجاب والکواکب وما کان فی السماء. اور پوری حدیث ہے. اور ذرا سنیں ومن عرق صدرہ اور جو سینے کی جگہ جو پسینہ آیا سینے کی جگہ اس نور کے سینے کی جگہ جو پسینہ آیا اگلا جملہ دے رہا ہوں خلق الانبیاء اس پسینے کی برکت سے نبیوں کو پیدا کیا گیا. والرسول بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. والرسول اور اس سینے کی جگہ جو پسینہ آیا اس پسینے کی برکت سے رسولان کرام کو پیدا کیا گیا. والشہداء اس پسینے کی برکت سے کس کو پیدا کیا گیا؟ شہیدوں
نبیوں کو پیدا کیا گیا، جو کربلا میں شہید ہوئے، جو جنگ بدر میں شہید ہوئے، جو غزوہ احد میں شہید ہوئے، جتنے بھی شہداء وہ میرے نبی کے نور کے سینے کی جگہ جو پسینہ آیا اللہ نے اس کی برکت سے انہیں پیدا کیا صالحین، اور اس پسینے کی برکت سے کس کو پیدا کیا گیا؟ نیکوں کو پیدا کیا گیا، تہجد گزاروں کو پیدا کیا گیا، درود شریف پڑھنے والوں کو پیدا کیا گیا، عید میلاد النبی کا ذکر کرنے والوں کو پیدا کیا گیا، علماء ربانیین کو پیدا کیا گیا۔ اس پسینے کی برکت سے جو سینے پر آیا تھا نبیوں کو بنایا گیا، رسولوں کو بنایا گیا، شہداء کو بنایا گیا، صالحین کو بنایا گیا اور علماء کو بنایا گیا۔ آگے چلیے ذرا کیا ہوتا ہے؟ وَمِنْ عَرْقِ أُذُنَيْهِ وَمِنْ عَرْقِ حَاجِبَيْهِ، بھویوں کی جگہ جو پسینہ آیا، بھویوں کی جگہ جو پسینہ آیا اس نور کے، خلق امتا من المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، تو مومنین اور مومنات کو پیدا کیا گیا، مسلمین اور مسلمات کو پیدا کیا گیا۔ ومن عرق اذنیہ، اور اس نور کے کانوں کی جگہ جو پسینہ آیا، اس نور کے کانوں کی جگہ جو پسینہ آیا اس سے کیا پیدا کیا گیا؟ خلق الیہود، یہودیوں کو پیدا کیا گیا، والنصارى، نصرانیوں کو پیدا کیا گیا، وما اشبہ ذالک، اور اس کے مثل جو فرقے ہیں انہیں پیدا کیا گیا۔ وما اشبہ ذالک کی ذرا وضاحت کرتا چلوں، اس میں کون کون سے فرقے ہیں بتائیے چلا۔ نبی کے نور کے کانوں کی جگہ جو پسینہ آیا اس پسینے کی برکت سے یہودیوں کو بنایا گیا، نصرانیوں کو بنایا گیا، مجوسیوں کو بنایا گیا۔ یہ مجوسی کون ہے؟ جو آپ کی پوجا کرتے ہیں وہ مجوسی کہلاتے ہیں، انہیں بھی وجود ملا تو محمد رسول اللہ کے سرتے میں ملا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو باطل فرقے ہیں وما اشبہ ذالک میں سارے فرقے آ گئے۔ میرے نبی کے نور کے بیانی پسینے کی برکت سے کانوں کی جگہ جو پسینہ آیا، اس کے علاوہ جو باطل فرقے ہیں، وہابیت کا فرقہ ہے، دیوبندیت کا فرقہ ہے، نیچیت کا فرقہ ہے، قادیانیت کا فرقہ ہے، جعفریت کا فرقہ ہے، معتزلہ ہے، فرقہ زیدیہ ہے، فرقہ غفاریہ ہے، فرقہ نستوریہ ہے، فرقہ یعقوبیہ ہے، فرقہ ملکانیہ ہے۔ تمام باطل فرقوں کو اگر پیدا کیا گیا ہے تو محمد رسول اللہ کے سرتے میں پیدا کیا گیا ہے، میرے آقا کے سرتے میں پیدا کیا گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، خلیفہ تاج الشریعہ مفتی شکیل صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ومن عرق رجلیہ، ومن عرق رجلیہ خلق الارض من المشرق وما فیہا، اور پیروں کی جگہ جو پسینہ آیا اس پسینے کی برکت سے خلق الارض، زمین کو پیدا کیا گیا، خلق الارض، اور زمین کو، مشرق کو پیدا کیا گیا، وما فیہا، اور مشرق میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کو پیدا کیا گیا۔ ادھر نہ دیکھیں، وہ ضرورت سے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں تو میری طرف دیکھیں، سمجھ میں ہدائی کے نہیں آئی۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد ذرا دیکھیں، پھر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو حکم دیا کہ اپنے آگے دیکھو۔ کیا دیکھو؟ اپنے آگے کی طرف دیکھو۔ فرعا من امامہ نورا، تو اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے دیکھا تو ایک نور پایا۔ ارے بلند آواز سے بولو یار سبحان اللہ۔ یہ حدیث نور ہے جس کے صدقے میں آپ اور ہم سب بنے، ان کے نام پہ تو مچل جانا چاہیے، جسم میں جان آ جانی چاہیے ہیں۔ اس نور کو جب حکم دیا کہ آگے دیکھو، فرعا من امامہ نورا، تو
اپنے سامنے ایک نور دیکھا، وعن ورائہ نورا، اور اپنے پیچھے ایک نور دیکھا، وعن یمینہ نورا، اپنے دائیں طرف ایک نور دیکھا، وعن یسارہ نورا، اور اپنے بائیں طرف ایک نور دیکھا۔ کتنی سمت ہو گئی، آگے بھی نور، پیچھے بھی نور، دائیں طرف بھی نور، بائیں طرف بھی نور، چاروں سمت میں نور دیکھا۔ اب وہ کون تھے؟ جب دنیا میں وہ پیدا ہوئے، ہوا ابو بکر، وہ افضل البشر، فاضل انبیاء بالتحقیق، حضرت ابو بکر صدیق کی ذات تھی۔ اب سن لیں وہ حضرات جو حضرت صدیق اکبر کی صداقت پر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور مولا علی کی خلافت بلا فصل کا اعلان کرتے ہیں، سن لیں وہ نیف رافضی اور شیعہ حضرات جو اپنے زبان سے یہ رٹا لگاتے ہیں کہ مولا علی خلیفہ بلا فصل ہے اور حضرت شیخین پر سب کو شتم کرتے ہیں، ان کی ذات پر طعن تشریح کرتے ہیں۔ حدیث کا یہ جملہ ان کے منہ پر تماچا ہے اور وہ صبح قیامت تک اس حدیث کا جواب نہیں دے سکیں گے، اس لیے کہ میں ان کا ذہن کھولنا چاہتا ہوں۔ حدیث نور میں جو ترتیب ہے وہی خلافت کی ترتیب ہے، حدیث نور میں جو ترتیب ہے وہی خلافت کی ترتیب ہے۔ جب حدیث نور میں اللہ نے اپنے نبی کے نور کو حکم دیا کہ اے نور محمدی اپنے آگے کی طرف دیکھو، تو نور محمدی نے اپنے آگے دیکھا تو بھی ایک نور نظر آیا، اپنے پیچھے دیکھا تو بھی ایک نور نظر آیا، اپنے دائیں طرف دیکھا تو بھی ایک نور نظر آیا، اپنے بائیں طرف دیکھا تو بھی ایک نور نظر آیا۔ اور پھر حدیث نور میں فرمایا گیا سب سے پہلے اگر ترتیب میں نام ہے تو ہوا ابو بکر کا نام ہے، ہوا ابو بکر کا لفظ ہے، وہ ابو بکر ہے۔ ہمیں ذہن مل گیا، ہمیں عقیدہ مل گیا، ہمیں سمجھ حاصل ہو گئی۔ افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد اگر کوئی سب سے افضل ہے، نبیوں کے بعد اگر کسی کا سب سے بڑا مقام ہے تو وہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کی ذات پاک ہے، ان کی ذات پاک ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو نام ہے حضرت عمر فاروق اعظم کا نام ہے، تیسرے نمبر پر جو نام ہے حضرت عثمان بن نورین کا نام ہے، اور چوتھے نمبر پر جو نام ہے وہ مولا علی مشکل کشا دادا غرب و بلا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا نام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ اس حدیث نور نے خارجیوں کا گرد کر دیا، ناسبیوں کا گرد کر دیا، رافضیت کا گرد کر دیا، سب کا گرد کر دیا۔ ہم نے پتہ چلا، ہم نے جب دیکھا تو الحمدللہ اہل سنت کا شکر، اہل سنت والجماعت ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ کوئی اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، یعنی اعلیٰ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں ہے، بلکہ اس میں وہی عقیدے ہیں جو حدیثوں نے ہمیں عقیدے دیے ہیں، جو صحابہ نے ہمیں عقیدے دیے ہیں، جو بزرگوں نے ہمیں عقیدے دیے ہیں، ہم بھی اسی پر کام کرتے ہیں۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ توجہ کے ساتھ آ رہی ہے؟ اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں، میں بزرگوں کے کرم سے چل رہا ہوں۔ اور ذرا آگے چلے، حدیث نور سے ایمان تازہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اور کتنا بڑا میلاد النبی کا ثبوت اور کہاں سے لاؤ اور کہاں سے پیش کیا جائے، اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی؟ قرآن سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ حدیث رسول سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ حدیث نور سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ اس میں تمام باطل فرقوں کو سبق بھی سکھایا گیا ہے۔ اور اس کے بعد آگے چلے، اگر اجازت ہو تو آگے بھی بڑھوں۔ حدیث نور ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، جیسے جیسے آپ کی اجازت کا سلسلہ بڑھتا جائے گا ویسے ویسے فقیر قادری آگے بڑھتا جائے گا، اور جیسے جیسے آپ کی اجازت کا سلسلہ منقطع ہوتا جائے گا ویسے ویسے فقیر غفر لہ اپنے کام یعنی اپنے کام اور مقصد کو ختم کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اب ذرا آگے دیکھیں، اس کے بعد ہوا کیا؟ حدیث نور کے اندر بیان فرمایا گیا جو وہ چاروں کے نور کے ثم سبح الفا 70 سنہ، پھر اس نور نے 70,000 برس پھر اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کی۔ پھر اس نور نے کتنے ہزار برس؟ 70,000 برس اللہ کی پاکی بیان کی۔ ثم نظر الى ذلك ثم خلق نور الانبیاء من نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ہوا کیا؟ جب 70,000 برس اللہ کی پاکی بیان کی تو سنو، پھر 70,000 برس پاکی بیان کرنے کے بعد پھر نور محمد
محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام نبیوں کے نور کو پیدا کیا گیا ہے۔ اسی لیے تو میرے امام نے جب عشق میں آپ نے دیکھا تو یہ پکار اٹھے، خدائی کی بخشش پڑھ لو تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، سب کچھ کہہ گئے۔ بدن میں ہے جان تمہارے لیے، یعنی جسم میں جان تمہارے لیے، اور من میں زبان تمہارے لیے، ہم وہاں بھی اٹھے تمہارے لیے، اور دنیا میں بھی آئے تمہارے لیے۔ یہ سب کس کے لیے ہے؟ میرے آقا کی عظمت کے لیے، میرے آقا کی شان و شوکت کو بیان کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ذرا دیکھیں، غور کریں، توجہ فرمائیں، درود پاک کا ہدیہ نشاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اور آگے چلیں، میں اپنے بزرگوں اور بچوں سے یہ بھی سبق دینا چاہتا ہوں۔ اب جب میں لکھیم پور کی سرزمین پر آ ہی گیا ہوں تو بتاتا چلوں، آگے آگے حدیث کا سبق پڑھاتا چلوں اور آپ کے ذہن نشین کراتا چلوں، تاکہ صبح کو جب جلوس محمدی نکلے تو ہم سب کی زبانوں پر یہ نعرہ بھی ہو اور نعت کی شکل میں یہ اشعار بھی ہو، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب چمک والے اذنوں میں چمکا کیے، اندر شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اے قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی اور چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، ہم زدوں کو رضا مجھتا دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اور آگے چلیں، ذرا دیکھیں، غور کریں، توجہ فرمائیں۔ اس کے بعد میرے نبی کے نور سے تمام نبیوں کے نور کو پیدا کیا گیا، فخلق ارواحهم، تو تمام نبیوں کی روحوں کو پیدا کیا گیا، سبحان اللہ، تمام نبیوں کی روحوں کو پیدا کیا گیا۔ جب تمام نبیوں کی روحوں کو پیدا کیا گیا تو سب نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثم خلق قندیلا من الحقیق الاحمر یرا ظاہرہ من باطنہ، ثم خلق سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کصورتہ فی الدنیا۔ اب آگے چلو، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک قندیل پیدا کی۔ مولانا صاحب کیا ٹائم ہوا؟ ذرا دیکھو، ختم کیا جائے نا؟ نہیں، میں آپ لوگوں کا مزاج دیکھ رہا ہوں، ہے نا؟ درود پاک پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثم خلق قندیلا۔ اتنے بعد آپ کو پتہ چلی، اب یہاں سے دیکھیں، پھر اللہ نے ایک قندیل پیدا کی۔ قندیل کا معنی تو ظاہری اعتبار سے لالٹین کے ہوتے ہیں، مگر اس کا ظاہری معنی مراد نہیں، اللہ جانے اور اس کا رسول جانے ہے۔ کیسا قندیل پیدا کیا؟ اس کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے، اس کی حیات کو ہم نہیں جانتے، بس حدیث نور میں خلق قندیلن کا لفظ ہے، لیکن ہم اہل سنت والجماعت کا اس پر یقین ہے، اس پر پورا عقیدہ ہے۔ اللہ نے قندیل پیدا فرمائی، اور ایسے قندیل کہ جس کے اندر کا حصہ اس کے اوپر سے نظر آ رہا تھا۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو پیدا کیا، جیسے کہ دنیا میں ان کی صورت کو، یعنی دنیا میں آپ کی جو شکل و شباہت تھی، ایسی شکل و شباہت کو اترا اس نور نبی کو، یعنی اس کی صورت کو پیدا کیا۔ اس کے بعد پھر ہوا کیا؟ اس قندیل میں اس نور کو رکھا، ثم وضع فی هذه القندیل، اس قندیل میں اس نور کو رکھا، اور کیسے وہ نور رکھا؟ کقیامہ فی الصلاۃ، جیسے نماز میں کھڑا ہوا جاتا ہے ویسے ہی وہ نور اس قندیل میں کھڑا ہوا۔ اس نور نے ہمیں پتہ دے دیا نماز کا طریقہ کیا ہے، نماز کا سلیقہ کیا ہے، نماز کی کیفیت کیا ہے، نماز کا معاملہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد جانتے ہو سب کی روحیں تھی، تمام روحیں تھی۔ ثم طافت، طافت کا لفظ حدیث نور میں آیا ہے، ثم طافت الارواح حول نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تمام روحوں نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی تمام روحوں نے اس نور کا چکر لگایا، اس نور کا چکر لگایا۔ روح کا لفظ ارواح کا لفظ ہے، اس میں ہماری بھی روح ہے، اس میں آپ کی بھی روح ہے، اس میں نبیوں کی بھی روح ہے، اس میں رسولوں کی بھی روح ہے، اس میں علماء شہداء صالحین کی روح ہے۔ تمام روحوں نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا چکر لگایا، طواف کیا۔ تو کیا کیا جانتے ہو سب روحوں نے؟ فسبحوا وحللوا مقدار 100,000 سنہ، 100,000 سال، 100,000 سال اللہ کی تسبیح بیان کی نور محمدی کو دیکھ کر کے۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ جب اس نور نبی کا چکر اور طواف لگایا تو یعنی ان تمام روحوں نے، سب کی روحیں تھی، ہم اور آپ لوگوں کی روحیں بھی تھی، اور ان لوگوں کی بھی روحیں، علماء کی بھی روحیں، شہداء کی بھی روحیں، صالحین کی بھی روحیں، سب روحیں تھی۔ اس نور کو جب دیکھا چکر لگاتے ہوئے، اس نور کو دیکھا تو 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 1000 سال نہیں، 2000 سال نہیں، بلکہ 100,000 سال اللہ کی پاکی بیان کی، اتنی پاکی بیان کی۔ اور اس کے بعد جانتے ہو، ذرا توجہ کرو، حدیث نور چل رہی ہے، ثم امر لینظروا الیہا کلہم، پھر اللہ نے سب روح کو حکم دیا کہ اس نور کی طرف دیکھیں، سب روحیں، سب ابھی کوئی پیدا نہیں ہوا، ابھی روحوں کی دنیا چل رہی ہے، ارواح کی بات کی جا رہی ہے، روحوں کی بات کی جا رہی ہے، ابھی نور نبی کی بات کی جا رہی ہے۔ ارے نور نبی پر قربان جائیے، عظمت پر قربان جائیے، شان و شوکت پر قربان جائیے، آپ کی عظمت پر قربان جائیے۔ ذرا دیکھیں تمام روحوں کو حکم دیا گیا اس نور کی طرف دیکھیں، تو حدیث نور کے اندر بیان فرمایا گیا، فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهَا كُلُّهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى رَأْسَهُ فَصَارَ خَلِيفَةً وَسُلْطَانًا بَيْنَ الْخَلَائِقِ وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى وَجْهَهُ فَصَارَ أَمِيرًا عَادِلًا وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى عَيْنَيْهِ فَصَارَ حَافِظًا لِكَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى حَاجِبَيْهِ فَصَارَ مُقْبِلًا وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى أَنْفَهُ فَصَارَ حَكِيمًا وَطَبِيبًا وَعَطَّارًا وَمِنْهُمْ من رأى خديه فصار محسنا وعقلا ومنهم من رأى أنفه فصار حكيما وطبيبا وعطارا ومنهم من رأى شفتيه فصار واعظا ومعزنا الى آخر الحدیث۔ ذرا غور کریں، اب ذرا تمام روحوں کو جب حکم دیا گیا کہ اے روحوں اس نور کی طرف دیکھو، تو سب روحوں نے دیکھنا شروع کر دیا۔ کچھ روحیں وہ ایسی بھی تھی کہ جس نے اس نبی کے یعنی سر کی جگہ کو دیکھا، اس نبی کے نور کے سر کی جگہ کو دیکھا۔ ذرا غور کریں، توجہ کریں، نقطہ دے رہا ہوں۔ کچھ روحیں ایسی بھی تھی جب انہوں نے دیکھنا شروع کیا تو اس نبی کے نور کے سر کی جگہ کی یعنی ان کو نظر آئی، تو وہ دنیا میں آ کر کے ان کو کیا تحفہ ملا جانتے ہو؟ جب وہ روحیں جنہوں نے سر کی جگہ کو دیکھا تھا وہ دنیا میں آئی، فصارا خلیفتا، وہ مسلمانوں کا خلیفہ بنا ہے، وہ مسلمانوں کا بادشاہ بنا ہے، وہ سلطان بین الخلائق، اور مخلوق کا بادشاہ بنا ہے۔ اور جن روحوں نے اس نبی کے آنکھوں کی جگہ کو دیکھا تھا فصار حافظا لکلام اللہ تعالی، وہ اللہ تبارک و تعالی کے کلام کا حافظ بن گیا، وہ اللہ کے قرآن کا قاری بن گیا۔ اب وہ حافظ قرآن بن گیا ہے۔ آج دنیا والے کہتے ہیں میرا بچہ حافظ قرآن ہے، بڑا ٹن قرآن پڑھتا ہے۔ حضرت 1 سال وہاں سنا کر کے آیا، گوا میں سنا کر کے آیا، بڑا ٹن قرآن کریم پڑھتا ہے، میرے بچے کا کمال دیکھے۔ آج وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا حافظ قرآن ہے۔ آج میں کہتا ہوں میں بھی حافظ قرآن ہوں، آپ کے بچے بھی قاری قرآن ہے، مگر میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کا بچہ حافظ قرآن بن گیا تو اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر مولانا شکیل حافظ قرآن بن گئے، اگر تقریر کرنے لکھیم پور میں آ گئی تو ان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، ان کا اپنا کوئی جمال اور خوبی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو صدقہ ہے اس نور کا کہ جب روحوں نے آنکھوں کی جگہ کو دیکھا تھا، اللہ نے اس کی برکت سے اس روح کو جب وہ روح دنیا میں آئی تو چونکہ آنکھوں کی جگہ کا معائنہ کیا تھا، مشاہدہ کیا تھا، آنکھوں کا دیکھنا تھا، ادھر اس روح کا بچے کا حافظ قرآن بننا تھا، ادھر کی برکتیں دنیا میں بھی آ رہی ہیں، ادھر روحیں میرے نبی کے سر مبارک کی جگہ کو دیکھ رہی ہے، اور ادھر بچہ حافظ قرآن بنتا چلا جا رہا ہے، عالم دین اور جناب علی دیکھیں ذرا کیا باریکی ہے، اللہ اکبر۔
اس لیے اعلیٰ حضرت کی شاعری بھی تو ذرا دیکھو، وہ تو اعلیٰ حضرت ہی تھے. آپ دیکھیں یہ میرے تو منظر بالکل سامنے لگتا ہے، پوری حدیث کا مفہوم اعلیٰ حضرت کے اس شعر میں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا ہے. یہ شعر اب بالکل پورے طریقے سے سمجھ میں آئے گا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جان کی، جان ہے تو جہان ہے، وہ تو دنیا کی جان ہے اور جان ہے تو جہان ہے. اس کے بعد جناب عالی ذرا سنو، کچھ روحیں ایسی بھی تھی جنہوں نے چہرے مبارک کی جگہ کو دیکھا تھا. وہ دنیا میں آ کر کے کیا بن گئے؟ فصار احسن الوجہ و وزیرا، وہ سب سے زیادہ حسین و جمیل بن گئے اور اچھا مشورہ دینے والے بن گئے. آج دنیا میں دیکھا جاتا ہے سادات کرام کتنے خوبصورت ہیں. آج دنیا میں دیکھا جاتا ہے کوئی اللہ کا بندہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا معزز ہے، کتنا متقی پرہیزگار ہے. اس کے چہرے کو دیکھ کر کے انسان فدا ہو جاتا ہے، بزرگوں کی یاد آ جاتی ہے اور آدمی برجستہ کہنے لگتا ہے ارے کتنا خوبصورت چہرہ ہے، کتنے حسن و جمال والا چہرہ ہے، کتنے یعنی اچھے انداز میں اس کا چہرہ ہے. ہم تو یہ کہیں گے یہ وہ مقدس چہرہ ہے، یہ اگر کمال ہے، یہ اگر صدقہ ہے تو اس روح نے جو وہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے چہرے مبارک کی جگہ کو دیکھا تھا. جب وہ روح دنیا میں آئی فصارا حسین و جمیلا، تو وہ حسن و جمال میں سب سے اعلیٰ اور ارفع انسانوں میں نظر آنے لگی. سبحان اللہ. اور دنیا میں کچھ روحیں یہ بھی دیکھی جاتی ہے، کوئی انسان حکیم ہوتا ہے، بڑا عقل مند ہوتا ہے، کوئی طبیب ہوتا ہے، فوراً پہچان لیا کرتا ہے. ذرا غور کریں، بڑے بڑے ماہر حکما پڑے ہیں، کسی کو مریض مرض ہو گیا تو ایسے ماہر حکیم پڑے ہیں، اگر نبض دیکھ لی تو بالکل نبض شناس ایک دم نبض دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ اس کو کیا بیماری ہے. اور وہ صورت دیکھ کر کے بھی کچھ لوگ پہچان لیا کرتے ہیں یہ کس بیماری میں مبتلا ہے. مگر میں ان حکیموں اور طبیبوں سے بھی کہنا چاہوں گا، اے حکیم اور طبیبوں، اپنی حکمت اور طبابت پر ناز مت کرنا، اپنی حکمت اور طبابت پر فخر اور گھمنڈ مت کرنا. اس لیے کہ آپ اگر طبیب بنے ہو، آپ اگر حکیم بنے ہو تو آپ کا اپنا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، اپنی کوئی خوبی نہیں ہے، بلکہ روحوں نے، تمہاری روح نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی ناک کی جگہ کو دیکھا تھا. اور اس کے صدقے میں، اس کی برکت سے تمہیں حکمت ملی، تمہیں طبابت ملی اور تمہارا کام ہوتا چلا. اور آگے چلیں. آج کی دنیا اور آج کا معاشرہ، آج ہر انسان اپنی فقاہت، اپنی خطابت پر ناز کر رہا ہے، ناظم اپنی نظامت پر ناز کر رہا ہے، شاعر اپنے شاعری پر ناز کر رہا ہے. بڑی دور سے خطیب صاحب آئے ہیں، ان کی نظامت کی جا رہی ہے کہ یہ فصاحت، یہ بلاغت، یہ روانی دیکھیے، بہ رہا ہے جس طرح دریا کا پانی دیکھیے. میں کہنا چاہوں گا آج جو بڑے بڑے خطیب ہیں ان کو بھی یہ بات پتہ ہوگی. میں اپنے مشورے کے طور پر بھی یہ کہنا چاہوں گا، میں نے جب حدیث نور کا مطالعہ کیا تو دل باغ باغ ہو گیا، ایمان تازہ ہو گیا، دل کو سکون ملتا نظر آیا. آج جو بڑے بڑے خطیب نظر آ رہے ہیں جن کی تاریخ خالی نظر آ نہیں آتی، مولانا شکیل صاحب کے پاس ٹیلی فون آتا ہے کہ حضور فلاں مولانا صاحب کا نمبر دے دیجیے، تاریخ میں ملنا مشکل ہو رہی ہے، تاریخیں گھری ہوئی ہیں، بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں، بڑا اچھا بیان ہوتا ہے، حضور ذرا سفارش کر دیں، ذرا تقریر کی تاریخ مل جائے گی، ہمارا کام بھی بن جائے گا. ادھر رابطہ کیا گیا تو گرانا شروع کر دیا. تاریخیں 2 مہینے تک بالکل بھری ہوئی نظر آ رہی ہے، ڈائر بالکل بھری نظر آ رہی ہے، گلا بڑا صاف ہے، بڑا اچھے انداز میں خطیب صاحب خطابت کرتے ہیں. میں بھی بریلی سے آیا ہوں، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا اگر خطیب صاحب خطابت اچھی کرتے ہیں، اگر نقیب صاحب نقابت اچھی کرتے ہیں، اگر بات کرنے والے بات صحیح کرتے ہیں اور پر اثر بات کرتے ہیں تو اے خطیب اپنے خطابت پر ناز کرنا بند کرو، اور اے تقریر کرنے والوں اپنی تقریر کرنے پر فخر اور غرور کے شکار مت بنو، اور اے بات کرنے والوں اپنے اثر کرنے والے بات کو صرف اپنی خوبی مت سمجھو، بلکہ اگر حدیث نور کا مطالعہ کرو گے تو واضح ہو جائے گا کہ جن روحوں کو اعلان کیا گیا تھا کہ اس نور کی طرف دیکھو، ساری روحوں نے دیکھا تھا، ساری روحوں نے دیکھا تھا. کچھ روحیں ایسی بھی تھی جن روحوں نے میرے
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقوم مبارک کی جگہ کو دیکھا تھا، حلق مبارک کی جگہ کو دیکھا تھا، جن روحوں نے حضور کے حلقوم مبارک کی جگہ کو دیکھا، جب وہ دنیا میں آیا تو خطیب اعظم بن گیا، مقرر اعظم بن گیا، وہ دنیا میں جب آیا تو بڑا اچھا باز کرنے والا بن گیا، جب وہ دنیا میں آیا تو اس کی زبان میں اللہ نے وہ تاثیر پیدا کی کہ لوگ اس کی تقریر کو سن کر اثر اپنے اندر پیدا کرنے لگے، اور اہل سنت والجماعت کی جو راہ ہے اس پر چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس نبی کے نور کے روح یعنی نور کے حلقوم کی جگہ جب کچھ روحوں نے دیکھا، حلقوم کی جگہ دیکھا تو کچھ خطیب ہونے والے خطیب بن گئے، کچھ تقریر کرنے والے مقرر بن گئے، اور جناب علی اذان پکارنے والے مؤذن بن گئے۔ اب پانچوں کا حی علی الصلاۃ کی آوازیں لگا رہے ہیں، حی علی الفلاح کی آوازیں لگا رہے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہوں گا جب حدیث نور کا مطالعہ کیا گیا تو اس کا لب لباب اور خلاصہ میں آپ کے سامنے یہی اس نتیجے پر پہنچا، میرے آقا کی ذات وہ ذات ہے، آپ کی ذات وہ ذات ہے۔ اگر فرشتوں کو وجود ملا میرے آقا کے صدقے میں، انبیاء کو وجود ملا میرے آقا کے صدقے میں، علماء شہداء کو وجود ملا میرے آقا کے صدقے میں، اور ہم آپ کو خوبیاں بنا، کوئی حافظ قرآن بنا، کوئی وزیر بنا، کوئی بادشاہ بنا، کوئی واعظ اور مقدر بنا، کوئی اذان پکارنے والا بنا، کوئی نصیحت کرنے والا بنا، سب کو اگر یہ خوبیاں ملی ہیں تو مدینے کے تاجدار مسجد اعلیٰ حضرت جشن عید میلاد النبی جلوس محمدی سرکار قیامت دلدار قیامت مفتی شکیل صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ حدیث نور ابھی آدھی ہوئی ہے، ابھی بہت حدیث ہے، کچھ زیادہ تھوڑی باقی ہے، اور اس میں اگر علامہ ملا علی قاری اور بڑے بڑے علامہ، علامہ شامی، علامہ نسیم یعنی شہاب الدین خفاجی، امام قاضی عیاض، ان کے اقوال اور ان کی وضاحتیں، عبد الرزاق صاحب ان کی وضاحتیں اگر پڑھو گے تو اتنے ہی ٹائم اور جائے گا، مگر میں اتنی دلیلوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں آئندہ انشاءاللہ موقع ملا تو اس کا پورا خلاصہ اور پیش کیا جائے گا، اور اس کو پورے دلائل و براہین سے رکھا جائے گا، پوری حدیث نور کا ایک خلاصہ رکھا جائے گا، کیونکہ 1:45 کا ٹائم آ چکا ہے، اور صبح کو آپ کو جلوس محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بھی شرکت کرنی ہے۔ مگر یہ بتائیے اتنی دلیلوں سے پتہ چلا کہ نہیں پتہ چلا؟ ایمان تازہ ہوا کہ نہیں تازہ ہوا؟ دل کو سکون ملا کہ نہیں سکون ملا؟ اور حدیثوں نے یہ اجازت دی کہ نہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، یعنی جب تک ہمارے جسم میں جان ہے ہم اپنے مولا کی دھوم کا یعنی پیدائش کا چرچا کرتے رہیں گے۔ یہ قرآن کی آیتوں نے بھی بتایا، یہ حدیث کے جملوں نے بھی بتایا، یہ بخاری شریف کی حدیث نے بھی بتایا، یہ ترمذی شریف کی حدیث نے بھی بتایا، یہ سنن دارمی نے بھی بتایا، یہ امام بیہقی نے بھی بتایا، یہ صاحب یعنی شفا نے بھی بتایا، امام قاضی عیاض نے بھی بتایا، اور علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی بتایا، اور امام اہل سنت کے والد ماجد حضرت علامہ مفتی نقی علی خان علیہ رحمۃ اللہ نے بھی بتایا۔ ہمارے لیے یہی کافی و باقی، ہم تو اپنی قسمت پر ناز کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم خوش عقیدہ ہیں، اور ہماری عادت ہے کہ جب جب بھی میرے آقا کا چرچا ہوگا آپ اپنی جان قربان کرتے رہیں گے اور دین میلاد النبی قائم کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، اور میرے کہنے یا سننے میں جو قصدن سہون غلطی ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہم سب آپ کو گواہ بنا کر توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث نور ہے، اس کے مقتضا پر عمل کرنا، اور بھی جو حدیث میں نے تلاوت کی اور ان کا مفہوم بیان کیا ان کے تقاضوں پر بھی عمل کرنا، ورنہ حدیث تو اتنی ہے اذاقۃ الاحکام کا مطالعہ کرو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کے والد ماجد قدس سرہ نے پہلے تو لگ بھگ شروع میں 40 حدیثیں پیش کی ہیں، اذاقۃ الاحکام لمانع عمل المولد والقیام، اور اس کے بعد پھر مغالطات کو پیش کیا ہے، جو مخالفین کے مغالطے میں جو ڈالتے ہیں اور سادہ لوگ
مسلمانوں کو جو بہکانے میں لگے رہتے ہیں کہ بتاؤ یہ کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، ای وہاں چنی و چنا، ان مغالطوں کا بھی جواب دیا ہے، مغالطہ عامت الورود کا بھی ذکر کیا گیا ہے، تمام تر مغالطوں کو بیان کیا گیا ہے، لیکن اس تقریر مختصر کو کافی و کافی سمجھنا۔ میں دعا کروں گا اللہ تبارک و تعالی اس گفتگو کو میرے لیے اور سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس رات کی برکت سے اور محبوب کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔